لیکن اہل تشیع کی کتاب میں ابھی مجھے میرے علم میں بات آئی کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے. اب یہ اختلاف اس پر کیا بات کرنی چاہیے, اس کو واضح کرنا چاہیے ہمیں, مطلب واللہ عالم جی. بہت بڑا اختلاف ہے یہ, تو چھوٹا اختلاف ہے, ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں. محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں نا ان کو, اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف 300 سال تک سو سکتے ہیں تو امام مہدی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر کوئی سیکھ پا ہو جائے. چلے اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے, کوئی ایسا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, رکھنا چاہتا رکھ لیں. تو باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے, تو پریکٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آ نہ جائیں. جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت کون کون ہے, ذرا یہ واضح کر دیں. دیکھیں جی, جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی, وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا, نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے, اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگا آتا ہے, اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے. تو شیعہ اس معاملے میں غلوف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ, قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں, یہ ایبسولوٹلی دیکھیں. یہ اہل بیت کی شان میں, اس میں اہل بیت سے مراد 5 تن پاک ہے. ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے, لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں نبی اسلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی اسلام کی بیوی. آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی, اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے. تو نبی اسلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دیا. تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو 5 تن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اہل بیت تو ہیں. باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو, مولا حسن کو, حسین کو, سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس میں تو اہل بیت یعنی یہ 4 ہستیاں بھی ہیں, تو ہم دونوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں. آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل ہیں, اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. مجلس نمبر 63 میں نے ان باتوں کے بڑے ڈیٹیل جواب دیے ہیں. 2 میری مجالس, مجلس 63 اور مجلس 28 اور آج کی 80 نمبر مجلس, یہ ساری تینوں دیکھیں تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آلموسٹ سارے ٹاپکس میں نے کور کر دی. ٹھیک ہوگا. اچھا علی بھی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ آیت مودت کیا چیز ہے, اس کو تھوڑا سا تفصیلی بتا دیں. آیت مودت وہ سورہ شورى کی آیت ہے نا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی فرما دو کہ میں دعوت و تبلیغ کے بس تم سے کوئی اجرت ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں, سوائے اس کے کہ جو قرابت داری کا رشتہ ہے اس کا لحاظ کرو. اب سنی یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کافروں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں قریشی ہوں, کم از کم جو قریش کی ایک اپنی ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری کا, رحمی رشتوں کا خیال کرتے ہیں, اسی کا خیال رکھ کے میرے ساتھ اس نے سلوک کرو. جبکہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات مان لیں تو وہ تو اتنے ناہنجار تھے, وہ تو نبی اسلام کے قتل کے درپیش تھے, ان سے نبی اسلام نے کیوں یہ ڈیمانڈ کرنا تھا. یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں, اصحاب کو, کہ میں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا, تم تک جو بات پہنچائی, اس کی اجرت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم محبت کرو, میرے قرابت دار کے ساتھ. تو دونوں معنی بے ایک وقت درست ہیں. سنیوں کے لیے ہرڈل بن گئی اصل میں وہ بخاری کی ایک حدیث جو عبداللہ ابن عباس کا قول ہے, صحیح بخاری میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. ان کو کوئی آگے پوچھتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے مراد کون ہے, تو سعید ابن جبیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم نے جلدی کی, یہ تو قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھو. تو یہ ابن عباس کی تشریح کی وجہ سے اہل سنت دوسرے والے معنی کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ سعید ابن جبیر نے جو یہ کنسیپٹ نکالا ہے, یہ انہوں نے گھر بیٹھ کے تو انوینٹ نہیں کیا,
اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ میں لوگ اہل بیت کو شامل سمجھتے تھے، ورنہ یہ کانسیپٹ مطلب آیا کہاں سے، موجود تھا. اور سعید ابن جبیر تو آپ کو پتہ ہے شیعان علی میں سے بھی تھے، ان کو حجاج ابن یوسف نے بڑے دردناک طریقے سے شہید بھی کروایا تھا. میں ان چیزوں کے بغیر بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ تو ابن عباس کو لے کے آتے ہیں، میں تو اس سے بڑی شخصیت لے آتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق. صحیح بخاری میں حضرت حسین والے چیپٹر میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں قرب میں تلاش کرو. اور یہ حدیث امام بخاری امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، حضرت حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. تو امام بخاری بھی اہل بیت سے مراد حضرت ابوبکر کے الفاظ میں حضور کی بیویاں نہیں لے رہے تھے، اگرچہ وہ بھی ہیں، بلکہ اہل بیت کو لے رہے تھے. آپ مشکات کی 30 جلد کھولیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے، اہل بیت کا الگ ہے. محدثین بھی یہ تفریق کرتے، تو امہات المومنین اہل بیت میں تھی تو ان کو علیحدہ کو نکالا باہر. اور جو زید ابن ارقم کی حدیث ہے غدیر خم والی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں، ان میں ایک شخص کھڑا ہو کے زید ابن ارقم سے کہتا ہے آپ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت کے حسن سلوک، تو کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ نبی الاسلام کے وہ اہل بیت ہیں، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، تو آل علی. اور دوسرے طریق میں مسلم کیا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا مراد نہیں ہیں ان اہل بیت میں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں نہیں، نبی کی بیویاں تو اہل بیت ہے ہی نہیں ہے. بیوی تو بڑا عرصہ ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے، کل کو وہ طلاق دے دیتا تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے، بیوی تو اہل بیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح مسلم سر یہ اصول الکافی نہیں، یعنی اتنے سخت الفاظ کے ساتھ زید ابن ارقم رد کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی سنی شیعہ ٹسل کی بات نہیں ہے، صحابہ میں بھی ایک تھا رائے. اور دوسری جو ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ میں حدیث موقوف حضرت ابوبکر کا قول اور حدیث مرفوع نبی علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور وہ حدیث بار بار یاد کیا کریں حاکم کی 4712 کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھے، پھر بھی اہل بیت کے بغض کے ساتھ قیامت کے دن آیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. چھوٹا مسئلہ تو ٹھیک ہو. چلیے بھائی، پنجتن پاک کے بارے میں آپ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آیت مبالغہ کی روشنی میں اس پر تھوڑا سا آپ بیان کر دیں، یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. آیت مباہلہ دیکھیں، جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی تھی نا، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیبیٹ چلی، الٹیمیٹلی جب ان پہ دلیل تمام کر دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ خود بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، اپنی عورتوں کو بھی لے آئیں، تم بھی لے آؤ، اور پھر کھلے میدان میں لعنت بھیجیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب وہ بڑا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بھی لے کے آ سکتے تھے، کئی بیویاں زندہ بھی تھیں، سیدہ عائشہ تھیں اور سیدہ حفصہ تھیں، سیدہ ام سلمہ تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لے کے آئے. یہ بہت سٹرونگ یعنی ایک ہے چیز جو پھینکنے والی نہیں ہے. حالانکہ اس میں آیا تھا اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو بیویاں پہلے آ رہی تھی. اگرچہ یہ کہتے ہیں نہیں وہ جی ابنا کے ساتھ عورت آئے تو مراد بیٹی ہی ہوتی ہے، عورتوں کو تو لانے کے نہیں کہا تھا. یہ تو اس سے خطرناک معاملہ ہے. آپ اللہ سے جھگڑا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی بیویوں کو لانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گھر والوں میں تو پہلے بیوی آتی ہے، تو آپ اللہ سے بھی جھگڑا کریں پہلے کہ وہ آیت مبالغہ میں آپ نے بیویوں کو مس کر کے تو یہ آپ نے شیعہ کے ہاتھ میں ایک بندوق دے دی ہے. وہ جیسے وہ لال داڑھی والا کہتا ہے کہ مولا علی کہہ کے تو طاہر جمیل نے جو ہے شیعہ کے ہاتھ میں بندوق دے دی ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا اور وہ اہل بیت کی شان ہے. اور
منکرین حدیث ہی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اہل سنت میں تو کسی نے انکار نہیں کیا اللہ کے فضل سے. ٹھیک اچھا، ہے. اس سے ہی ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد ہی تھیں، تو وہ جو میرے پاس ابھی آیا ہے انفارمیشن میں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی سیدہ فاطمہ کی اولاد تھیں، تو وہ 6 ہجری میں کیا پیدا ہو چکی تھیں اس وقت جب یہ واقعہ پتہ نہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی ہسٹوریکل نالج نہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا. ایون شیعہ کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں کہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے مانگا تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے بخاری کی، جس میں بخاری میں تو اشارہ تھا نا، یہ ناسبیوں اور رافضیوں دونوں کے لیے پھکی ہے. رافضی تو خود بھی مانتے ہیں اپنی کتابوں میں، جو شیعہ غالی شیعہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ زبردستی ہو گیا معاملہ، اور پھر مولا علی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں شیر خدا کے اوپر کہ ان کی بچی تھی علی کی، یہ نعوذ باللہ. اور دوسری طرف ناسبیوں کے لیے بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ ہو، تو وہ حضرت علی کو اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کو. تو چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. تو اس میں سیدنا علی کی بھی ایک بہت بڑی شان ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو اہل بیت رسول کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ صحابہ کی فضیلت کی جب بات صحابہ کے دوران ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں اہل بیت کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابوبکر یہ جرأت کریں گے کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ وہ تو جب فتح کا مسئلہ ہوا ہے، سیدہ فاطمہ آئی ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا کہ میں نبی کی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی اسلام کی بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. لہٰذا احادیث میں جب صحابہ کرام کے فضائل ڈسکس ہو رہے ہوں تو صحابہ کے فضائل کو اہل بیت کے فضائل سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں. اگر صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں صحابہ میں اس ترتیب سے فضیلت کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اس کے بعد کوئی نہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت علی کو اس لائن میں ڈالے ہوئے، وہ نہیں. اہل بیت کا تو ڈسکشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی، وہ تو کسی کھاتے میں ہوتے ہی نہیں تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں ناسبیوں کو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے کیوں نہیں غسل دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اہل بیت نے دیا ہے غسل، سیدنا علی نے، فضل ابن عباس نے. اہل بیت کا سٹیٹس ہوتا ہی کچھ اور تھا. یہ تو اب لادہ ہو گیا کہ سنی اگر فضائل اہل بیت کانفرنس تو کرا ہی نہیں سکتے، وہ لکھا ہوتا ہے فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس، اور اس میں اہل بیت کے کئی فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور شیعہ کا رد ہو رہا ہوتا ہے. وہ نام کی فضائل اہل بیت کانفرنس ہوتی ہے. فضائل اہل بیت کانفرنس ہو تو پھر فضائل اہل بیت اس طریقے سے بیان ہو رہے ہو. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے واقعات ملیں گے. حضرت عمر حضرت حسن و حسین کو جو پروٹوکول دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے. وہ کبھی یہ بھی نہیں جرأت کریں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم حسن و حسین سے افضل ہیں، اگرچہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ خود کبھی بات نہیں کریں گے. اہل بیت کے ساتھ کوئی ٹکر کا سوچتا بھی نہیں تھا صحابہ میں سے. ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، وہ نبی کے گھر والے تھے یار. وہ جب درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب حضرت ابو بکر عمر اور عثمان یہ درود پڑھتے ہوں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یار اہل بیت کا مقام کیا ہے. یہ تو انہوں نے ڈگوسلا شروع کیا نا کہ آل محمد سے مراد امت محمد ہے. نہ، پرانی باتیں، پرانے جھوٹ، پرانے بابے. بخاری کھول کے شان نزول پڑھو، اے اللہ کے رسول ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں. امت محمدیہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، اہل بیت کا ذکر ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کچھ آ رہا ہے، چونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں. اب نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. ہاں، نہیں کریں گے، صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا. نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورثہ آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں. ہاں، وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے, حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے, وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے, لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں, آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی, ٹھیک ہے, پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود, حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو, اور ملنے والا بھی آ رہا ہے. وہ کہ میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور پائی سد سکتے نے, انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسیزن کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے, ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے, لیکن وہ چنا گیا, ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو, کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے, کام پا چڑھا جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے,
اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا. لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں، خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں. جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں. اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے، میری دلائل کو لے کے چلے. کوئی وہابی تو خود نہیں کہے گا نا میں وہابی، وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی، ٹھیک ہے نا. ہاں جلسوں میں نہیں کہتے، ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں، آپ اہل حدیث کا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے، اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی، کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا. ایک جنرل بات کر دی ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں. تو رونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے ظہر کی نماز کے بعد، حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی. اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی، جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے، عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا، ورنہ تو اس وقت اس صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا، تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. ٹھیک ہو گیا. بنو نہ چھیڑا کرو، نہ چھیڑا کرو. ان کیمرہ گلنا پھر میں آن کیمرہ کر دینا. اچھا اس میں ایک اور سوال یہ نکلتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا. ہاں نہیں بالکل. میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہی ہو کہ کاغذ زمانے جو ہوندے ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے. حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے. وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے. وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہنا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا. ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے. صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تر ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے. دفاع ہی کیا ہے، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے
اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر جو ہے پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا. تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جڑ تو ہوتے ہی ہیں نا. اچھا، اس میں اہل تشیع کا موقف یہ کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں. یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے. یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا. اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ، کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا، اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا. تو یہ کمپرومائز تھا، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا، نعوذ باللہ. تقیہ والی بات غلط تھی. پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں. شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا. جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا. اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں، فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. اور مولا علی تھے. لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو آپ مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے. تو مولا علی کو جب یہ پتہ تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی. جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر، پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا. تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی. اچھا علی بھائی، یہ فدق والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑی سنگینی اختیار کر گیا تھا. اس پہ بھی اب جب بات ہو ہی رہی ہے تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. حالانکہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن ابھی ایک مجلس ہے 0 واٹ کی روشنی ڈال دیتا ہوں. ڈال دیں. ہاں جی ڈلوائیں. تو اس میں ذرا روشنی ڈال دیں کہ کیا معاملہ اتنا سنگین ہو کیا گیا ہوا کہ تھا؟ فاطمہ رضی اللہ لیکن ادھر عام آدمی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. فدق کیا چیز ہے بتائیں. فدق کے بارے میں آپ تفصیلاً بتا دیں. بتائیں نا، آپ بتائیں نا، اتنے مشکل لفظ استعمال کر رہے ہیں. فدق کے معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان کا آپ یوٹیوب پہ 45 منٹ کا فدق کا لیکچر رکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بس میں یہی کہوں گا. جو آلریڈی کام ہوا ہے تو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ ان کی آڈیو ریکارڈنگ سن لیں. میرا وہی موقف ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سوالات ختم. جی رضوان بھائی کو الٹی، کو لطیفہ، کو موج مستی، کو سوال. ٹھیک ہے. نہیں، یہ وہ بھی بتا دیں. پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی بتا وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا غلط ہے. ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے. شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی. وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے، کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی. حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے. اور کہتے نہیں دیکھے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ. ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے.
ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جدھر سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے۔ دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، حضرت ابوبکر کا بھی فدق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے۔ یہ تو مطلب میں اب آپ کو کچھ باتیں ان کیمرہ بعد میں بتاؤں گا اس روایت کے بارے میں جو زبیر علی زئی صاحب نے حضرت عمر کے بارے میں کمنٹس کیے تھے۔ ان روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنالٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہاں موجود تھے، تو یہ تو پھر عقلی کیا مطلب موجود ہے؟ مطلب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ریئیکشن نہیں نظر آتا ہمیں اس قسم کا، اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر صحافی آ کے اپنے حساب سے رنگ مار رہا ہوتا ہے اس میں، اور بات کچھ کی کچھ نکل آتی ہے۔ تو اس زمانے میں جب کہ میڈیا بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے یہ اندر کی وہ پوری کی پوری باتیں یہ لوگ نکالتے پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ لوگوں نے مجھ سے بڑی عجیب و غریب باتیں نکلوائی ہیں، عشاء کی اذان ہو گئی ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد میرے ساتھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مجلس کو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ مکمل کریں۔ ابھی بھی تشنگی ہو تو مجلس 63 میری دیکھیں، میری مجلس نمبر 28 دیکھیں، یہ والی مجلس دوبارہ 2-3 بار دیکھ لیں، اور خصوصاً آخری جو یہ آدھے پونا گھنٹہ انہوں نے شرارتیں میرے ساتھ کی ہیں ان کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ مسئلہ 157A اور B میرا دیکھیں جو علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ 100 سوال ہیں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ۔ ٹھیک ہوگا جی، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔